جی السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فاروق سلطان۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام جواب نامہ نواز اسٹوڈیو اسلام آباد سے براہ راست یہ پروگرام نشر کیا جا رہا ہے۔ رمضان المبارک میں روزانہ یہ پروگرام آپ کے سامنے لے کے آتے ہیں، اور اس پروگرام کا جو اصل فارمیٹ ہے وہ سوال و جواب پہ مشتمل ہے، جس میں ہم خالد صاحب سے سوالات بھی کرتے ہیں اور آپ کے سوالات بھی ہم لیتے ہیں۔ آج کا جو موضوع ہے وہ بہت اہم موضوع ہے، خاص طور پہ جو جیسے کہ کل میں نے ڈیفائن کیا تھا یا بتایا تھا کہ ڈاکٹر اسرار احمد کا جو تصورات ہیں، خاص طور پہ ان کے جو اجتماعی معاملات ہیں، اجتماعی میدان ہے انسانی زندگی کا، سیاسی زندگی ہو گئی اور معاشی اور معاشرتی، ان تینوں میں جو ان کا کنٹریبیوشن ہے، اس حوالے سے آج ہماری ایک زبردست ڈسکشن ہونے جا رہی ہے۔ آپ نے اس ڈسکشن کو ضرور فالو کرنا ہے۔ تھوڑی سی ٹرکی اور تھوڑی سی ڈیفیکلٹ اس لیے ہوگی کیونکہ ہم موسٹلی یہ چیزیں ڈسکشن میں نہیں لاتے اور یہ چیزیں ہمارے سامنے زیر بحث نہیں ہوتی، لیکن ایک انقلابی نظریے کے حوالے سے اور آج کے جو جدید دور ہے اس میں اسلام کے جب ہم نظام کی بات کرتے ہیں اور جب خلافت کے قیام کی بات کرتے ہیں تو ان چیزوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ ویسے کافی ہیوی ڈیبیٹ ہوگی، لیکن انشاءاللہ اس کو ہم آسان کر کے اور مختلف ڈاکٹر صاحب کی کلپس کے ذریعے آپ تک پہنچانے کی کوشش کریں گے، اس لیے آپ نے اس پروگرام کو ضرور دیکھنا ہے۔ اسلام کا سیاسی نظام آج ہمارا موضوع ہوگا، اس کے متعلق اگر آپ کا کوئی کویسچن ہو، کوئی سوال ہو تو ہم سے ضرور کیجئے گا۔ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ خالد صاحب، جب بھی ہم دیکھتے ہیں اسلام کا نظام تو فوری جو ٹرم ہمارے ذہن میں کوائن ہوتی ہے وہ خلافت کی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اس کی میننگ کی طرف آ جاتے ہیں، خلافت اصل کہتے کسے کیا ہے؟ جب اس معنی میں خلافت کا لفظ ہم استعمال کرتے ہیں تو اس سے مراد تو جانشینی ہوتی ہے، اور اگر اسے اور بہتر طور پر ڈیفائن کرنا چاہیں تو یہ اللہ کی حاکمیت ہوتی ہے اور انسان کے لیے اس کی نیابت جانشینی یا وائسرنسی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، تو اللہ حاکم ہے، اللہ کے فیصلوں بادشاہ اللہ ہے، بادشاہ اللہ ہے، پورے ارض و سما کا بادشاہ اللہ ہے، اور جو بھی یہاں پہ جس کے پاس اختیار ہے وہ اللہ تعالیٰ کا یعنی امانت کے طور پہ ایکسرسائز ہوگا۔ اس کی حاکمیت نہیں ہے کا وہ اللہ اور رسول کے احکامات کے تابع رہ کے ایکسرسائز کرے گا۔ تو اس کا ریلیشن کیا ہوگا؟ مطلب ایکسرسائز کرے گا تو ایک لحاظ سے انسان بھی تو حاکم بن ہی جاتا ہے، تو اس کی وائسرنسی میں اور اس کی حاکمیت مطلب اس کا یہ نا دیکھیں، جب تک تو نبی تھا نا وہ تو اللہ کی طرف سے مامور ہوتا تھا، ٹھیک ہے، تو وہ تو معصوم عن الخطا ہے، اس سے غلطی نہیں ہوگی۔ اللہ جو حاکم ہے اس نے مامور اپوائنٹ کیا ہے اس کو، ٹھیک ہے، جب اپوائنٹ اس نے خود کر دیا ہے تو ساتھ اسے تحفظ دے دیا ہے، تو یہ دو چیزیں مل کے اسے بنا دیتی تھی مطاع۔ وہ جو بھی بات کہتا تھا وہ ماننی ہوتی تھی کیونکہ اللہ کی طرف سے آیا ہوا ہے، مامور من اللہ، مامور یعنی اپوائنٹڈ اللہ کی طرف سے، اور اللہ نے اسے پروٹیکشن دی ہوئی ہے کہ وہ غلطی نہیں کر سکتا ہے۔ لہٰذا اب وہ جو بات زبان سے نکالے گا تو وہ اس کو آپ نے ماننا ہے۔ کیوں؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، جو بھی قانون بنائے گا وہ آپ نے ماننا ہے، وہ اللہ کا قانون سمجھا جائے گا۔ اچھا، نبی کے بعد جو ہے نا یہ دو اپوائنٹمنٹ ختم ہو گئی، اب کسی کو اللہ نے نہیں بھیجنا ہے، نبوت ختم ہو گئی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ اب کوئی معصوم بھی نہیں ہے کہ اس سے غلطی نہ ہو سکے، اور اب اسی وجہ سے اب کوئی جو ہے وہ مطاع مطلق نہیں ہے۔ اب جس کی بھی اطاعت ہوگی مشروط ہوگی، حاکم اللہ کو مان کر جو بھی حکم دے گا اگر اللہ کے کسی حکم کے ساتھ ٹکرا رہا ہو تو اس کا حکم نہیں مانا جائے گا۔ تو اس کو سورہ شورى میں بھی بیان کیا، فَمَا اخْتَلَفْتُمْ فِي شَيْءٍ فَحُكْمُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اسے سورہ نساء میں ذرا کھولا گیا ہے، زیادہ واضح کیا گیا ہے، فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو جس چیز میں تمہارا تنازع ہو جائے تو اس کو لوٹا دو اللہ اور اس کے رسول کی طرف۔ صحیح، تو اب یہ سوال تنازع ظاہر ہے تمہارا ایک بادشاہ جو آپ کا جسے آپ نے حاکم بنایا، جسے آپ حاکم کہہ رہے ہیں، یعنی جو اصل میں خلیفہ ہے، اس نے ایک حکم دیا، آپ کہتے ہیں نہیں یہ اللہ کے حکم سے متصادم ہے، تنازع ہو جائے گا نا، یا تو وہ مان لے گا آپ کی دلیل کو، نہیں مانتا تنازع ہو گیا تو پھر کوئی ادارہ ہوگا جس کے سامنے جا کے تو کلیریفیکیشن ہوگی کہ اللہ کے حکم کے خلاف ہے یا نہیں۔ ایک سوال یہ ذہنوں میں آتا ہے کہ خلافت انبیاء کے حوالے سے آپ نے جیسے بتایا کہ ہر نبی جو اللہ کا خلیفہ ہوتا تھا، اور پھر خلافت راشدہ کیونکہ وہ متصل تھی اور ضمیمہ تھی نبوت کا، لیکن آج کے دور میں جیسے نبوت بھی نہیں ہے اور یہ چیز نہیں ہے، پھر ہم خلافت کی یہ اصطلاح استعمال کرتے ہیں، تو کیوں کرتے ہیں؟ نہیں، اصل میں دیکھیں نا وہ خلافت اب امت کو منتقل ہو گئی ہے نا، ٹھیک ہے، اب وہی اسٹیٹس جو پہلے نبی کا ہوتا تھا، یعنی آپ دیکھیں اس کے قریب ترین امت کو پہنچا دیا گیا، ایک تو اس کا اجتباع ہوا، اس کا استفاء ہوا امت کا، بس یہ وہ اجتباکم،
اور ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، یہ استفاء بھی ہو گیا. اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ امت کو کہا کہ یہ کبھی برائی پر یا غلطی پر جمع نہیں ہوگی، اس کا اجماع نہیں ہوگا اس کے اوپر، تو گویا ایک طرح سے اسے تحفظ بھی مل گیا. تو اس لیے وہ سٹیٹس اب امت کو مل گیا نا. تو اب اپوائنٹنگ اتھارٹی جو ہے نا خلیفہ کی جو ہوگی وہ امت ہو جاتی ہے. اسی لیے پہلے بھی ہم نے بحث کی تھی کہ اب خلیفۃ اللہ نہیں ہوگا، وہ خلیفۃ المسلمین ہوگا جو بھی بنے گا. صحیح. اب یہاں پہ اب جو اصل ہماری بحث جس کا آغاز ہو رہا ہے، خلافت کا لفظ استعمال کرتی ہے داعش بھی، خلافت ہمارے ایک روایتی طبقے میں بھی استعمال کی جاتی ہے. طالبان بھی ایک لحاظ سے خلافت کے حوالے سے ایک تحریک تھی اور خلافت علی منہاج نبوہ. خلافت کا لفظ ڈاکٹر اسرار احمد علامہ اقبال کے ہاں بھی تا خلافت کی بنا دنیا میں ہو پھر استوار، مولانا مودودی کے ہاں بھی یہ ٹرم، لیکن یہ کانسیپٹ جو ہے اس طریقے سے بڑے شد و مد کے ساتھ ملتا ہے. کیا تصوراتی فرق ہے ان میں اور ان میں؟ اچھا، ویسے ایک چیز اور بھی ہے، مطلب اس سوال پر اس ڈائریکٹ آنے سے پہلے میں ایک اور سوال کھڑا کرنا چاہتا ہوں کہ عام طور پہ آپ دیکھیں گے کہ وہ جماعتیں جن کے بارے میں ایسا تاثر معاشرے میں پایا جاتا ہے کہ ان کو کہیں باہر سے بنایا گیا ہے، یہ کچھ مغرب کا ہاتھ ہے ان کے بنانے میں، عام طور پہ آپ کو خلافت کا وہ والا قدیم تصور وہی پیش کرتی نظر آتی ہے. میرے حساب میں اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ والا تصور اب دنیا میں کبھی وہ خلافت آ ہی نہیں سکتی نا، بالکل نہیں آ سکتی. کیسے سر؟ تو نہیں آ سکتی نا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس کا، کہ معاشرہ اتنا بدل چکا ہے، زمانہ اتنا آگے نکل چکا ہے کہ وہ والی خلافت اب دنیا میں واپس نہیں آ سکتی. لہٰذا اگر آپ نے خلافت سے بچنا ہے تو بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دعویٰ کریں کہ وہ والی خلافت لے کے آنی ہے. وہ تو نہیں آئے گی، وہ تو نومن تیل کبھی بھی نہیں ہوگا. تو یہاں سر یہاں نعرہ لگایا جاتا ہے. اب جو جہاں تک علامہ اقبال کی بات کا تعلق ہے، مولانا مودودی نے جو کہا، جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، یہ وہ خلافت ہے جو آ سکتی ہے، یہ وہ خلافت کا تصور ہے جو اس معاشرے میں آ سکتا ہے. لیکن وہ والی خلافت تو آ ہی نہیں سکتی، وہ تو قدیم زمانے کی بات ہے. یہ بہت پہلے جو ہے نا، یہ ہمارے ہاں جو ایک تصور پایا جاتا ہے جدیدیت کی ہر شکل کی نفی کرنا اور اسے حرام سمجھنا اور اسے برا قرار دینا، تو اس کا نتیجہ یہ ایک تو ایک زمانے میں تو سوچ یہ تھی بھی کہ یہ جتنی بھی اعلیٰ جات ہیں نئے، یہ سب دجل ہے اور فریب ہے اور دجالیت ہے. کتابیں لکھی گئی ہیں اس پہ، اور شاید آپ نے نام بھی سنا ہوگا اسرار عالم صاحب کا، انڈیا میں انہوں نے تو مطلب وہ جدیدیت حل سے شروع کیا، یعنی حل بھی گویا وہ دجلی ہے، اور پھر اس سے آگے یہ جو حرم کی جتنی توسیع ہوئی ہے اور بلڈنگیں بنی ہیں یہ بھی دجالیت ہے، اور ہر جو نئی شے آئی ہے وہ دجالیت ہے. پھر اسی طرح یہاں بھی اچھے مؤثر علمی حلقے ہیں جو اگرچہ کہ خود سرتا پا جدید ہیں، لیکن اپنی جب باتیں کریں گے، لیکچر دیں گے، گفتگویں کریں گے، تحریریں لکھیں گے، تو اس میں جدیدیت کو سرتا پا کفر بنا کر چھوڑیں گے، اور اس کو توڑ پھوڑ کے بغیر اسلام نہیں آ سکتا ہے. یہ ہو نہیں سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کا کیا موقف تھا؟ ڈاکٹر اسرار احمد کی خاص ہم بات کر لیتے ہیں. ایک تصور تو یہ ہے کہ وہی قبائلی نظام جو خلافت راشدہ، کیونکہ ہمارے لیے آئیڈیل وہ ہے، ہم وہی خلافت راشدہ کا نظام جب بھی جو بھی لوگ نہیں، ڈاکٹر صاحب کا یہ تصور بالکل نہیں تھا، اور یہ پریکٹیکل معاملہ ہے نا. وہ قبائلی نظام میں پاکستان میں کدھر سے لاؤ گے آپ؟ کیسے بنے گا قبائلی نظام؟ تو میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب کی اس حوالے سے جو رائے ہے کہ خلافت راشدہ آج کے دور میں نہیں آ سکتا، اس کو اگر ہم ڈاکٹر صاحب کی زبانی سن لیں. ضرور، کیوں نہیں سنیں، ضرور. چلیں، ڈاکٹر صاحب کا ایک لیکچر ہے، اس میں ایک کلپ ہے کہ ڈاکٹر صاحب نے جو آج کے دور کے حوالے سے ڈیفائن کیا ہے، اس کو اگر میں کہوں گا پروڈیوسر صاحب کو کہ اگر اس کو وہ پلے کر دیں اس کلپ کو، کہ خلافت راشدہ آج کے دور میں آ سکتی ہے. نہیں، دور خلافت راشدہ، دیکھیے خلافت علی منہاج النبوہ یہ اصطلاح اور ہے، یہ تو خلافت راشدہ پر بھی منطبق ہو جائے گی اور اب جو خلافت آنے والی ہے اس پر بھی منطبق ہو جائے گی. لیکن خلافت راشدہ یہ اصطلاح صرف وہی ہے کہ جو اس دور پر تھی کہ جو حقیقت میں دور نبوت کا تتمہ اور زمیمہ تھا. اب نہ نبوت آئے گی نہ وہ خلافت راشدہ، وہ زمیمہ یا تتمہ اب نہیں آ سکتا. جب اصل ہی نہیں ہے تو زمیمہ اور تتمہ کیسے؟ اس کا مظہر کیا ہے کہ جو تزکیہ کیا تھا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر بات ہے اس کا کوئی امکان نہیں ہے کہ تاریخ انسانی میں اس نوعیت کا تزکیہ، وہ بے نفسی کہ این حالت جنگ میں بھی حضرت علی یہ دیکھ رہے ہیں
کہ یہ شخص جو ہے اس کو میں نے زیر کر لیا تھا اور میں نے پچھاڑ دیا تھا، لیکن اس نے میرے منہ پر تھوک دیا ہے، اب مجھے غصہ آ گیا ہے، اب اگر میں قتل کروں گا تو اس میں میرے ذاتی انتقام کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جائے گا، لہذا چھوڑ کر رہتا ہوگا۔ یہ تزکیہ کون کرے گا اور کس کا ہو سکتا ہے؟ ناممکنات میں سے۔ جیسے امتناع نظیر کا مسئلہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، ایسے ہی سمجھیے کہ صحابہ کرام کا جو تزکیہ محمد نے کیا تھا اس کی کوئی نظیر ممکن نہیں۔ نمبر 3 یہ کہ وہاں صحابہ کی درجہ بندی بھی تھی۔ یہ عشرہ مبشرہ ہیں چوٹی کے، یہ اصحاب بدر ہیں، یہ ہے وہ اصحاب بیعت رضوان، اصحاب الشجرہ۔ جب غزوہ حنین میں بھگدڑ مچی ہے تو حضور نے جو نعرے لے کر پکارا ہے، آپ نے جن الفاظ سے لوگوں کو واپس بلانے کے لیے آواز دی ہے، وہ کیا تھا؟ الیہ یا اصحاب البدر، الیہ یا اصحاب الشجرہ، کہا جا رہا ہے ادھر آؤ۔ تو اس طریقے سمجھیے کہ یہ جو ایک ترتیب تھی، عشرہ مبشرہ، اصحاب بدر، پھر بیعت رضوان والے، پھر جو بھی فتح مکہ سے قبل ایمان لے آئے، پھر وہ کہ جو بعد میں ایمان لائے، تو طلقاء کہہ لیجیے۔ یہ درجہ بندی تو اب نہیں ہے، وہ درجہ بندی موجود تھی۔ اس کی ایک بہت اہم مثال سامنے آئی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ محسوس کیا کہ میں اب اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ کسی شخص کو نامزد کر سکوں، انہوں نے نام لیے، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں ان کو نامزد کر دیتا، اگر وہ زندہ ہوتے تو میں نامزد کر دیتا، لیکن اب جو لوگ ہیں ان میں میرے لیے مشکل ہے کہ میں کسی کو نامزد کر سکوں۔ تو پھر جو کمیٹی بنائی وہ کون تھے؟ جو عشرہ مبشرہ میں سے باقی رہ گئے تھے۔ ابو بکر جا چکے، عمر جا رہے ہیں، اب باقی جو رہ گئے تھے ان میں سے بھی ایک کے بارے میں کہہ دیا کہ تم چونکہ میرے بہنوئی ہو، تم اس کے اندر شریک تو ہوگے، مشورے میں تمہاری رائے نہیں ہوگی۔ تو یہ اصحاب جو عشرہ مبشرہ تھے ان کی کمیٹی بن گئی۔ یہ درجہ بندی تو اب موجود نہیں۔ چوتھے یہ کہ وہ معاشرہ قبائلی معاشرہ تھا، ایلڈرز آف دی کلینز بیٹھ جائیں، ایلڈرز آف دی ٹرائبز، ان کا مشورہ ہو جائے۔ یہ بیلٹ باکس اور ایک ایک شخص سے رائے لینا، یہ ایکسرسائز ان فیوٹیلیٹی ہوتی ہے، اس کا کوئی امکان نہیں تھا، نہ کوئی فائدہ تھا۔ یہ 4 اسباب ہیں جن کے تحت اب ایگزیکٹ کاربن کاپی، ایگزیکٹ ریپلیکا آف خلافت راشدہ ناممکن ہے۔ مچ واٹر ہیز فلون ڈاؤن دی ریور آف ٹائم، بہت سا وقت پانی گزر چکا ہے وقت کے دریا میں۔ کون سیاہی گھول رہا ہے وقت کے بہتے دریا میں؟ تو بڑی سیاہی بھی گھلی ہے، بہت سا پانی جو ہے بہہ گیا ہے۔ اب ایگزیکٹ وہ نہیں آئے گا، اب کیا ہوگا؟ یہ دوسری بحث ہے، ذیلی بحث اس تیسری بحث کی۔ اب ہمیں ایک اصول بنانا پڑے گا کہ ہمیں اصول لینے ہوں گے عہد نبوی اور دور خلافت راشدہ سے، اور ادارے اور انسٹیٹیوشنز لینے ہوں گے مغرب سے۔ جی ناظرین، آپ نے ڈاکٹر صاحب کا یہ جو کلپ ہے یہ آپ نے سنا ہے، اور اس میں ڈاکٹر صاحب بتا رہے تھے کہ کس طریقے سے وہ خلافت راشدہ آج کے دور میں نہیں ہو سکتے ہیں۔ آج کے لیے جو ٹرم ہوگی وہ خلافت علی منہاج النبوہ ہے، اور اس کو اینڈ پہ بہت زبردست طریقے سے ڈیفائن کیا کہ اصول ہمیں لینے پڑیں گے عہد نبوی سے اور ادارے مغرب سے۔ تو یہ تو سر بڑی خطرناک سی بات ہے۔ خطرناک نہیں ہے، یہی تو انسانیت کو جوڑنے والی بات ہے، اور یہی قابل عمل بات ہے، واحد قابل عمل بات۔ آپ کے پاس کوئی ہے ادارے؟ کوئی بنایا؟ ہمارے لیے تو سر طالبان کا نظام ہے نا ماڈل، تو چلا نہیں ہے نا، وہ پاکستان میں چل سکتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب کی فکر تو یہ ہے، سوچ یہ ہے، ڈاکٹر صاحب کے حاملین جو آج کے موجودہ امیر ہیں تنظیم اسلامی کے عاقب سعید، اس کا کلپ بھی ایک دفعہ ہم نے چلایا تھا، پلے کیا تھا، اس کو جسٹ ریفرنس دے دیتا ہوں، جن کو چاہیے ہو تو وہ دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ تو اس کے برعکس بات کرتے ہیں کہ تنظیم اسلامی کا پیغام خلافت راشدہ کا نظام۔ کیا ان کے سامنے ڈاکٹر صاحب کی یہ باتیں واضح نہیں؟ سر وہ تو واضح ہیں، انہیں سارا معلوم ہے، اور جب میری ان سے مرکزی اسرے میں ملاقات ہوئی، ویسے تو پہلے بھی وہ کرتے تھے، جب پبلکلی انہیں کویسچن ہوتا تھا تو وہ ٹال دیتے تھے، وہ کہتے تھے جب نظام آئے گا پھر اس کے بعد سوچیں گے، پبلکلی یہ کہتے تھے۔ اندر خانے پورا سوچا ہوا تھا، مطلب بعض لوگوں کی کتابیں مجھے بھی خلجی صاحب نے دی تھی پڑھنے کے لیے، تو لیکن یہ کہ جب 2018 جنوری میں میری مرکزی اسرے میں طلبی ہوئی تھی، اور وہاں پہ جب ان ساری چیزوں پہ بات ہوئی، میں نے کہا آپ کو اس سے اختلاف ہے، اس سے اختلاف ہے، تو جب اس پر آئے
تو اس پہ انہوں نے کہا ڈاکٹر صاحب کو بڑی غلطی لگی ہے، وہ اسٹیٹ کرافٹ کو انہوں نے ایئر کرافٹ پہ قیاس کر لی. مجھے سمجھ نہیں ہے وہ کیا کہہ رہے تھے، لیکن جو کچھ بھی وہ کہہ رہے تھے اس کا مطلب یہ تھا کہ ڈاکٹر صاحب نے تو اس کو تو بہت ہی ان قیاس مال فارغ کیا ہے، اور یہ تو بالکل ہی ان کی سوچ غلط تھی، اور یہ کہاں ہو سکتا ہے. اور وہیں ساتھ خلجی صاحب بیٹھے ہوئے تھے تو وہ تو کہہ رہے تھے کہ یہ کیا انقلاب ہوگا، جب آپ نے مغربی سے سارا کچھ لے لیا تو پھر انقلاب کہاں، انقلاب تو تیشب بن کے گرنا ہوتا ہے. اور اس سے پہلے ایک موقع پہ تو خلجی صاحب نے یہاں تک کہا تھا کہ اگر تنظیم کا یہ موقف ہے، جو ڈاکٹر صاحب کا موقف ہے، اگر یہ موقف ہے تو ناظم اعلیٰ آج استعفیٰ دیتا ہے. لیکن سر مطلب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی فکر کو ہم لے کے چل رہے ہیں اور یہ قسم بھی کھاتے ہیں کہ ہم 100% ڈاکٹر صاحب کی فکر پہ ہیں. ڈاکٹر صاحب تو ان ساری چیزوں کو، ڈاکٹر صاحب جمہوریت کے مطلب اس سینس میں کہ جمہوریت کا جو اصول ہے سوورینٹی بلانگس ٹو پیپل، اس کے نفی کرتے تھے، لیکن وہ جو جمہوری اقدار ہیں یا جمہوری اصول ہیں ڈاکٹر صاحب تو اس کو مانتے تھے. ایون کہ آج جو ایک بحث چلتی ہے پارلیمنٹ کے حوالے سے، اور پارلیمنٹ میں پھر بیلٹنگ پارلیمنٹ کی تشکیل دینا، اس حوالے سے بھی ڈاکٹر صاحب کا موقف بالکل واضح تھا اور بہت جدید موقف تھا. میرے خیال سے ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے جو ریفرنس دیتے تھے وہ علامہ اقبال کا دیتے تھے، اور اس میں جو دو چیزیں جو اجتہاد، نہیں اس میں تو کوئی شک نہیں یہ کرتے تھے ڈاکٹر صاحب، بلکہ انہوں نے ان چیزوں کی وضاحت کی ہوئی ہے، مغرب سے کیا لینا ہے، کیا نہیں لینا ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، اس کی بھی انہوں نے کھول کے بیان کیا ہے. یہ لوگ اصل میں اپنے لوگوں کی اس کی تربیت ہی نہیں کرتے نا، اس طرح جانے بلکہ ڈاکٹر صاحب کو بھی پتہ تھا کہ اس معاملے میں ان کی سوچ مختلف ہے. اور ڈاکٹر صاحب نے کئی دفعہ ان سے ذاتی طور پہ تو کہا ہی ہوگا جو بھی کہا. میں نے ایک دفعہ آپ کو شاہد اسلم صاحب کی گواہی دی تھی کہ جب انہوں نے کہا کہ ان کی سوچ آپ سے مختلف ہے، مرکزی اسرے کے سامنے ڈاکٹر صاحب نے یہ بات کہی بقول شاہد اسلم صاحب کے کہ میں کیا کروں، میں نے بلاتا ہوں آؤ میرے پاس، تو خلجی کو اور عاقب صاحب کو تو یہ آتے ہی نہیں میرے پاس، بیٹھتے ہی نہیں. تو مطلب ڈسکشن کیسے ہو، میں انہیں کیسے سمجھوں، ان کی بات کیسے سمجھوں، یہ میرے پاس آتے ہی نہیں. یہ تو شاہد صاحب نے یہ ہمیں بتایا تھا. باقی یہ کہ ڈاکٹر صاحب نے یہ بات پبلکلی بھی کہی تھی، اس طرح نہیں کہ جیسے شاہد صاحب نے، اس طرح کہی کہ اگر کسی کو بھی میرے فکر کے اس گوشے سے کوئی عدم اختلاف ہو اور اتفاق نہ ہو، عدم اتفاق ہو، تو وہ پھر آئے میرے پاس، میں گفتگو کے لیے تیار ہوں، فارغ ہوں، تاکہ ہم بیٹھیں، اس پر میں اپنی بات اس کے سامنے رکھوں، میرا موقف کیا اسے سمجھاؤں، اس کے کوسچن اشکالات کو حل کروں، لیکن آئے میرے پاس. لیکن کوئی گیا ہو تو وہ سمجھاتے. ٹھیک ہے. تو ڈاکٹر صاحب میرے خیال سے جو شورا میں بھی کبھی نہیں رکھی، بس بنا لی، خود ہی سے بنا لی، اور اس پر یہ تھے. اور جو ان کے جو ناظم تربیت ہمارے ہوتے تھے، مطلب ناظم تربیت تو اور تھے، لیکن اصلاً جو ایکٹنگ ناظم تربیت تو وہ پھر انجینئر نوید صاحب کی انتقال کے بعد ویس پاشا یہ تھے، اور ان کے ساتھ جمیل الرحمان عباسی تھے. 2014 کا جو ہوا تھا ہمارا ذمہ داران کا تربیتی مشاورتی اجتماع فیصل آباد میں، تو اس میں ایک مقالہ تھا جمیل الرحمان عباسی صاحب کا. ان کی کوئی بیماری ہو گئی تھی، وہ نہیں آ سکے، تو وہ پڑھا تھا انجینئر نوید صاحب نے. تو اس مقالے میں انہوں نے خلافت کی جو حقیقت بیان کی تھی وہ ساری وہی روایتی تھی. اور مزے کی بات یہ کہ دنیا جہاں کو کوٹ کیا تھا، فلاں صوفی صاحب نے یہ خلافت کے معنی لکھے ہیں، فلاں عالم صاحب نے یہ لکھے ہیں، نہ مودودی صاحب کا ذکر کیا تھا، نہ اقبال کا کیا تھا، نہ ڈاکٹر صاحب کا کیا تھا، نہ ابوالکلام کا کیا. تو ظاہری بات ہے وہ اس لڑی کو مانتے نہیں ہیں. تو لیکن یعنی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، تنظیم میں ذمہ داران کو جو تربیت دی گئی تھی، ڈاکٹر صاحب کی سوچ ہی سامنے نہیں لائی گئی تھی. تو جب میں نے اس پہ احتجاج کیا اور گفتگویں ہوئیں، تو ویس پاشا کو میں نے بتایا کہ ڈاکٹر صاحب کی سوچ تو یہ تھی، حالانکہ اسے پتہ بھی تھا. تو مجھے بڑے آرام، بہت تسلی کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ اگر ڈاکٹر صاحب کی یہ سوچ تھی تو یہ تو ڈاکٹر صاحب کی سوچ کا نقص ہے. چلیں ڈاکٹر صاحب کی ایک اور سوچ کو ذرا دیکھ لیتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں اب ہمارے رفقا کے سامنے بھی نہیں ہیں، عوام الناس کے سامنے بھی نہیں. خلافت کا جو تصور ڈاکٹر صاحب رکھتے تھے، اس کا سیاسی ڈھانچہ، آج ہم سیاسی ڈھانچے پہ بات کر رہے ہیں، تو اس حوالے سے جو ریفرنس وہ علامہ اقبال کا دیا کرتے تھے، میں گزارش کروں گا کہ اگر ہمارے پاس وہ کلپ موجود ہے جس میں ڈاکٹر صاحب جو ہے علامہ اقبال کے حوالے سے وہ بتاتے تھے، اگر اس کو پلے کرتے ہیں. چھٹے خطبے میں ایک تو ان کی آبزرویشن یہ ہے، the Republican form of government is not only thoroughly consistent with the spirit of Islam, but has also become a necessity in view of the new forces that are set free in the world of Islam. یعنی جمہوری طرز حکومت نہ صرف یہ
کہ اسلامی نظام کی روح کے ساتھ پوری مطابقت رکھتی ہے. لیکن یہاں نوٹ کر لیجئے، یہاں لفظ جمہوریت نہیں آیا ہے، ڈیموکریسی نہیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ. جمہوری طرز حکومت کو اسلامی نظام کی روح کے ساتھ قابل مطابقت حاصل ہے، اور خاص طور پر اب تو یہ ایک بہت بڑی ضرورت بن گئی ہے، اس لیے کہ عہد حاضر میں مختلف رجحانات کے جو عالم اسلام میں پیدا ہو گئے ہیں ان کا تقاضا یہ ہے. ایک آبزرویشن یہ ہے. دوسری آبزرویشن ان کی اجماع اور اجتہاد کے ضمن میں فرماتے ہیں The growth of Republican spirit and the gradual formation of legislative assemblies in Muslim lands constitute a great step in advance. یعنی عالم اسلام میں اور مسلمان ممالک میں اس جمہوری روح کا بیدار ہو جانا اور بڑھنا، اور لیجسلیٹو اسمبلیز کا یکے بعد دیگرے قائم ہونا، یہ ایک صحیح سمت میں ارتقاء کا عمل ہے. The transfer of the power of ijtihad from individual representatives of schools to a Muslim legislative assembly, which in view of the growth of opposing sects is the only possible form ijma can take in modern times, will secure contributions to legal discussions from laymen who happen to possess a keen insight into affairs. یعنی اجتہاد کا جو اختیار اور حق اس سے پہلے مختلف مسالک فقہ کے جو علمبردار اور ماہر علماء تھے ان کی بجائے ایک الیکٹڈ اسمبلی کے سپرد کر دینا، یہ یقیناً ایک صحیح سمت میں اقدام بھی ہوگا، اور اسی سے اجماع کی وہ واحد ممکن صورت پیدا کی جا سکے گی جو اس دور میں ممکن العمل ہے، اور اضافی طور پر اس میں عوام کی رائے کو بھی ایک دخل حاصل ہو جائے گا، اس لیے کہ عوام کو حالات کا، واقعات کا اور فی الواقع جو مسائل ہوتے ہیں ان کا ذرا زیادہ گہرا شعور ہوتا ہے. یہ دونوں حوالے میں نے اس لیے دیے ہیں کہ مجھے ان دونوں حوالوں کے ساتھ 100% اتفاق ہے. جہاں تک پہلی بات ہے اس کے بارے میں تو مفصل مجھے گفتگو بعد میں کرنی ہے. دوسری بات البتہ وہ ہے کہ جہاں تک علامہ اقبال کے یہ الفاظ ہیں ان سے مجھے پورا اتفاق ہے، البتہ ان کی جو تعبیر آج ہمارے ہاں بعض سیکولر عناصر کر رہے ہیں، خاص طور پر فرزند اقبال ڈاکٹر جاوید اقبال صاحب کر رہے ہیں، اس سے شدید اختلاف ہے. وہ اختلاف میں بعد میں واضح کر دوں گا. جی بالکل، ڈاکٹر صاحب نے علامہ اقبال کے حوالے سے جو دو چیزیں سامنے رکھی، ایک تو ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ کو جو ڈاکٹر علامہ اقبال کہا کرتے تھے یہ روح جمہوریت کو نہیں بلکہ ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ کو کہ روح اسلام کے عین مطابق ہے، اور دوسرا اجتہاد کا جو حق ہے، جو بھی قانون سازی اور اس حوالے سے جو چیزیں آئیں گی اس کا حق کسی اب مسالک فقہ کو نہیں دیا جائے گا، بلکہ اس کا حق پارلیمنٹ کو دیا جائے گا جہاں عوام کے منتخب نمائندے منتخب ہو کے آئے. اس میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، جس کو ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ سیکولر حضرات جو ہے، دیکھیں وہ سیکولر کا تو مسئلہ بھی ہو رہا ہے، وہ تو یہ کہ ہر نئی قانون سازی کریں گے، ٹھیک ہے، یہ طے ہوگا قرآن و سنت کے خلاف کوئی قانون سازی نہیں ہو سکتی. مطلب اس میں جو تھیو ایلیمنٹ، ہاں یہ اس کو، یعنی وہ ایریا جہاں پہ کوئی آپ کو قانون سازی کی ضرورت پڑے گی وہاں کا اجتہاد ہوگا. یہ نہیں کہ آپ ساری قانون سازی نہیں کر لیں، بے شک قرآن کے خلاف کر لیں، چونکہ آپ مسلمان ہیں لہذا وہ اجماع امت قرآن کو منسوخ کر دے گا، یہ نہیں ہے. صحیح، ٹھیک ہے، پہلی بات تو یہ سمجھ لیجیے. ٹھیک ہے. دوسرا یہ کہ مسالک کو اس میں کوئی دخل نہیں ہوگا، تو کہاں نہیں ہوگا؟ سیاسی، سماجی، معاشی نظام میں نہیں ہوگا. اچھا، ان کے عقائد کے معاملات میں، ان کی نماز پڑھنے کے طریقوں میں، نکاح طلاق کے معاملات میں ریاست دخل نہیں دے گی، وہاں مسلک آزاد ہوں گے. پرسنل لاز میں، مطلب پرسنل لاز میں مسلک آزاد ہوں گے، ٹھیک ہے نا. لیکن یہ کہ جو ریاستی معاملات ہیں اس میں مسلک کا معاملہ نہیں ہوگا، اس میں قرآن و سنت کا معاملہ ہوگا. یہ موقف ہے ڈاکٹر صاحب کا، پورا موقف یہ ہے. ٹھیک ہے. اس کو میرے خیال ڈاکٹر صاحب نے مولانا مودودی کے حوالے سے وہ تھیو ڈیموکریسی کا جو ایک کانسیپٹ جو ڈیموکریسی بن جاتی ہے، لیکن چونکہ مسلک کا ذکر آیا تو اس سے وہ غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ بھائی کل نماز پڑھنے کا طریقہ بھی ریاست طے کرے گی. نو، ٹھیک ہے نا، جو جس طریقے سے آج پڑھتے ہیں اسی طریقے سے کل بھی پڑھے گا. تو سر جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ اجتہاد کا حق صرف علماء کو ہوگا، تو اس میں اور اس میں ڈفرنس کیا؟ یعنی عبادات کے معاملے میں انہی کے پاس ہوگا. صحیح، آج بھی وہی ان کے پاس ہے، اس سے آگے کیا ہے ان کے پاس؟ صحیح.
یعنی ان کو اس سے تو بڑی پرابلم ہو جاتی ہے کہ بھئی اسلامی نظام نافذ ہو تو قرآن و سنت کے مطابق پارلیمنٹ کے پاس کیوں ہوگا، اس پر تو معترض ہو جاتے ہیں لوگ. اس پر نہیں ہوتے کہ آج ان کے پاس کیا ہے، جو آج ہے وہ کل بھی ان کے پاس رہے گا، وہ تو ان سے نہیں چھینا جائے گا. ٹھیک ہے نا. لیکن جہاں تک آپ کے لا آف دا لینڈ کا تعلق ہے اور جو آپ کے سیاسی معاشی سماجی نظام سے متعلقہ قوانین ہیں اور جو قرآن میں دیے ہوئے ہیں، جو پہلے پریکٹس ہو چکے ہیں، وہ تو ہیں ہی ہیں. لیکن جو نئے مسائل کھڑے ہیں ان کے بارے میں قرآن و سنت کے لیمٹس کے اندر رہتے ہوئے جو قانون سازی ہوگی وہ پارلیمنٹ. اس کو میں ڈاکٹر صاحب نے بڑا زبردست ہی ایکسپلین کیا، ہم سن لیتے ہیں. اور اس میں خاص طور پہ مولانا مودودی کی جو کتاب ہے خطبات جو ہے 1928 میں اور 1939 میں وہ کتاب جو ہے اب وہ پبلش بھی ہوتی ہیں، وہ بھی ایک لیکچر تھا، اس کو ڈاکٹر صاحب حوالہ دیتے ہیں. اگر وہ پلے کر دیں تو ہم اس کو بھی سن لیتے ہیں. اور اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس چیز کو ایکسپلین کیا ہے کہ تھیو ایلیمنٹ کیا ہوگا اور ڈیموکریسی اس کو کس طریقے سے میچ ہوگا. جی اگر پلے کر دیں. مولانا سید ابوالعلا مودودی نے اکتوبر 1939 میں انٹر کالج مسلم بردرہڈ لاہور کے ایک جلسے میں اپنا ایک بڑا مفصل خطبہ جو ہے وہ پڑھا، جو اسلام کا نظریہ سیاسی کے عنوان سے کتابچے کی شکل میں شائع ہوا. اس میں اگرچہ بحث بڑی مفصل ہے اور بڑی مدلل ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اور میں واقعہ یہ ہے کہ سمجھتا ہوں کہ عہد حاضر میں سب سے بڑا مسلم پولیٹیکل سائنٹسٹ جہاں تک نظری اس جو مسائل ہیں ریاست کے اور دستور کے ان کا تعلق ہے وہ مولانا مودودی ہی ہے. اگرچہ ان کی عملی سیاست جو ہے اس سے مجھے اختلاف بھی رہا اور وہ ناکام بھی رہی، لیکن یہ کہ جہاں تک تھیوری کا نظریے کا تعلق ہے میں انہیں گریٹسٹ مسلم سائنٹسٹ سمجھتا ہوں، پولیٹیکل سائنٹسٹ. اور ان کا وہ چھوٹا سا کتابچہ بقامت کہتر ولے بقیمت بہتر کا مصداق کامل ہے، اس میں انہوں نے دو اہم اصطلاحات استعمال کی. ایک تھیو ڈیموکریسی، انہوں نے نفی کی ہے کہ اسلام نہ تھیوکریسی ہے نہ ڈیموکریسی ہے، بلکہ ایک ایسا مجموعہ ہے کہ جس میں بعض پہلو تھیوکریسی کے ہیں بعض ڈیموکریسی کے ہیں، تو ان دونوں کو جوڑ کر تھیو ڈیموکریسی. میرے نزدیک ان کی یہ بات 100% درست ہے، اور اس کی وضاحت اگرچہ انہوں نے تو اپنے طور پر کی ہے، وہ بڑی نظری اور فلسفیانہ بحث ہے، لیکن میں اس کو ایک حدیث جو میں نے شروع میں آپ کو سنائی ہے اس کے حوالے سے اس کی وضاحت کر دیتا ہوں کہ اسلام کے نظریہ ریاست و سیاست میں یہ تھیو ایلیمنٹ اور ڈیمو ایلیمنٹ کس طرح ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے، تھیو ڈیموکریسی کیسے وجود میں آتی. وہ حدیث کے جو امام احمد نے روایت کی ہے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے، اس کے الفاظ یہ ہیں: مثل المومن کمثل الفرس فی عقیتہ، مومن کی مثال اس گھوڑے کسی ہے جو ایک کھوٹے سے بندھا ہوا ہے، پابند ہے. اب ظاہر بات ہے جتنی لمبی رسی ہوگی اتنی آزادی تو اسے حاصل ہے، اس سے زائد نہیں. اس مثال کو اگر آپ ذرا ایکسٹینڈ کریں اور سامنے یہ تصور رکھیے کہ میدان کافی کھلا آپ کے پاس موجود ہے، آپ یہ چاہتے ہیں کہ گھوڑا جو ہے بھاگے دوڑے بھی، ذرا اس کے ہاتھ پاؤں جو ہیں وہ شل نہ ہو جائیں، لیکن کہیں بھاگ ہی نہ جائے، اسے باندھ کر رکھنا بھی ضروری ہے. تو فرض کیجئے کہ آپ 200 گز کی رسی سے اسے کھوٹے سے باندھ دیتے ہیں، نتیجتاً 200 گز ریڈیس کا ایک سرکل وجود میں آ جائے گا جس میں یہ گھوڑا آزاد ہے. مشرق میں جائے، مغرب میں جائے، شمال میں جائے، جنوب میں جائے، 150 گز پہ جائے، 100 پہ جائے، 200 پہ جائے، آزاد. لیکن 201واں گز اسے نہیں آئے گا، نہ مشرق میں، نہ مغرب میں، نہ شمال میں، نہ جنوب میں. یہ ہے آزادی اور پابندی کا امتزاج. یہ جو سرکل ہے یہ ہے حدود اللہ. کتاب و سنت کے جو نصوص ہیں انہوں نے یہ دائرہ کھینچ دیا ہے، اور یہی لفظ قرآن مجید میں بار بار آتا ہے، تلک حدود اللہ ہے فلا تعتدوها، تلک حدود اللہ ہے فلا تقربوها. یہ اللہ کی حدود ہیں، ان سے تجاوز نہ کرو، بلکہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ فلا تقربوها، کیپ ایٹ اے سیف ڈسٹینس فرام دیم، ان سے ذرا فاصلے پر رہو، آخری حد تک نہ پہنچو، 200 گز تک نہ پہنچو کہ 201 گز میں پاؤں ہی آگے جو ہے نکل جائے.
یہ حدود اللہ ہیں، ان میں کوئی ترمیم نہیں ہو سکتی، کوئی تنسیخ نہیں ہو سکتی. 100% نمائندے بھی کسی قوم کے، کسی ملک کے، کسی ریاست کے، کسی اسمبلی کے ارکان اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کر سکتے. یہ تو ہے تھیو ایلیمنٹ. تھیو ایلیمنٹ سے مراد اسلامی ریاست میں کوئی مذہبی طبقے کی حکومت نہیں ہے. اسلام میں کوئی مذہبی طبقہ سرے سے ہے ہی نہیں. نہ کوئی پاپائیت ہے، نہ برہمنزم ہے. دونوں میں سے کوئی طبقہ موجود نہیں. نہ کوئی پروہت اور پجاری کا پیشہ ہمارے ہاں موجود ہے. البتہ یہ کہ یہ تھیو ایلیمنٹ جو ہے، یہ کتاب و سنت کے نصوص جنہوں نے ایک دائرہ جو ہے وہ کھینچ دیا ہے کہ اس دائرے کے اندر اندر مسلمان آزاد ہیں. یہ جو دائرے کے اندر کا پہلو ہے یہ ہے مباحات کا پہلو. جو چیز بھی اس کے اندر ہے وہ مباح ہے، وہ جائز ہے. اور اس کو قرآن کہتا امرہم. وہ تو امر اللہ ہے، جو دائرہ ہے وہ امر اللہ ہے، اللہ کا معاملہ ہے، اس میں تمہاری کوئی دخل اندازی نہیں ہو سکتی. لیکن اس کے اندر کی آزادی یہ امرہم ہے. اور اس کے بارے میں جیسے کہ سورہ شورى کے میں نے الفاظ آپ کو سنائے، امرہم شورى بینہم. ان کا جو امر ہے وہ ان کے مابین باہمی مشاورت سے طے ہوگا. اور اس مشاورت میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کاؤنٹنگ آف ووٹ سے فیصلہ کر دیا جائے. جب دو مباح چیزوں کے درمیان فیصلہ کرنا ہے، یہ بھی مباح ہے یہ بھی مباح ہے، تو اب اگر فیصلہ جو ہے وہ اکثریت رائے سے کر لیا جائے تو کوئی حرج نہیں. گویا کہ اس دائرے کے اندر اندر جو بھی دنیا میں جمہوریت کی اعلیٰ ترین اقدار ہیں ان سب کو بروئے کار لایا جا سکتا ہے. لیکن ڈیموکریسی کا یہ اصول کہ حاکمیت عوام کی ہو، ساورنٹی آف دی پیپل، یہ کفر ہے، یہ شرک ہے، اس کا کوئی امکان نہیں. یہ ہے مولانا مودودی کی اصطلاح، جسے میں بہت سمجھتا ہوں کہ بہت ذہانت پر مبنی اصطلاح ہے جو انہوں نے وضع کی ہے کہ اسلامی ریاست یا اسلامی کا نظریہ سیاسی ہے تھیو ڈیموکریسی. دوسری اصطلاح انہوں نے اس تھیو ڈیموکریسی کی جو اصل بنیاد ہے اس کو واضح کرنے کے لیے جو وضع کی وہ یہ کہ پاپولر ساورنٹی کی بجائے یہاں پاپولر وائسڈیرنسی ہے، خلافت ہے. لیکن پاپولر کا لفظ انہوں نے استعمال کیا ہے. میں اس میں تھوڑا سا اس سے اختلاف کرتا ہوں کہ پاپولر کا لفظ مولانا نے تو استعمال کیا ہے پاپولر ساورنٹی کے بالمقابل لانے کے لیے پاپولر وائسڈیرنسی. اس حد تک تو بات صحیح ہے، لیکن نظریہ خلافت میں اصل میں خلافت مسلمانوں کی ہوتی ہے. وہ اس طرح کے نیشن سٹیٹ کا تصور نہیں ہے کہ اس کے اندر بسنے والے تمام لوگ چاہے ان کا مذہب کچھ بھی ہو، وہ خدائی ہدایت کو مانتے ہوں نہ مانتے ہوں، وہ اس کے اندر حصے دار ہو جائیں گے. نہیں، بلکہ اس کے لیے زیادہ صحیح اصطلاح ہوگی کلیکٹیو وائسڈیرنسی آف دی مسلمس. بہت اہم کلپ، بہت اہم بات. پہلی بات تو مولانا مودودی کو اس دور کا نظری اور سیاسی لحاظ سے سب سے بڑا اہم درجہ دیا ہے کہ پولیٹیکل سائنٹسٹ قرار دیا. اور پھر ان کی وہ جو اصطلاحات ہیں تھیو ڈیموکریسی اور آخری جو اصطلاح ہے پاپولر وائسڈیرنسی میں ڈاکٹر صاحب نے کچھ چینج بھی کیا ہے کہ اس کو اگر اس طرح کر دیا جائے تو آپ جب اس طرح کی چیزیں سنتے ہیں نا ایک جیسے سکون اترتا چلا جاتا ہے ذہن میں. اور آپ اس پرسکون جو ہے نا ذہنی کیفیت کے ساتھ جب جا کے آپ ایسے کسی آدمی کو ملتے ہیں جو ذہنی پراگندگی کا شکار ہو تو پھر آپ کو پھر اسی وہ جو سوز و ساز رومی اور پیچ و تاب رازی میں گرفتار کر کے آپ کو فارغ کر دیتے. تو ایک عجیب جو ہے نا وہ کتنی کلیئرٹی ہے تھاٹ کی، وہ ایک اندرونی جو ہے نا وہ انگاروں پہ جلانے کی کیفیت ہوتی ہے. جسمانی تو نہیں لیکن روحانی انگاروں پہ جلانے کی کیفیت رہتی ہے جب آپ کسی ایسے آدمی سے، اور پھر اللہ کی تو جو ہے نا منشا سے وہ صاحب اختیار بھی ہو جائے کہ مستند ہو اس کا فرمایا ہوا، لیکن حالت اس کی جو ہے نا وہ کنفیوزنگ ہو، ایسی کہ چیزیں کلیئر ہی نہ ہو اس کے اوپر. دیکھیں آج کے دور کا المیہ یہ ہے کہ ہمارا بہت سا جو ذہین طبقہ ہے وہ اس تھاٹ سے محروم ہے. ان تک جو خلافت کا تصور ایک یہی تو میں رونا رو رہا ہوں نا یار. آپ کی جو اس وقت جو برین ٹرسٹ ہے وہ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، اور اس وقت ان کے سامنے جو آیت کے طور پر معجزے کے طور پر جو شے پیش ہو سکتی ہے وہ اسلام کا یہ پولیٹیکل سوشو اکنامک سسٹم ہے جو انہیں خدا کا قائل کر سکتے ہیں. سب سے بڑی اس وقت نشانی اپنے آخر مسلمان نے کچھ تو جذباتی لگاؤ ہوتے ہیں نا، وہ کوئی دشمن تو اس طرح کے نہیں ہے نا، وہ اسلام سے دور ہوئے ہیں اور یہ وہ دہریے ہو رہے ہیں.
تو اگر یعنی اس وقت تو یہ سمجھے بہت بڑی نشانی ہے وہ جو جیسے کہا سنریم آیاتنا فی الآفاق وفی انفسہم حتی یتبین لہم انہ الحق. تو یہ تو ہمارے اپنے یعنی جو اس وقت دنیا جس کانفلکٹ سے گزر رہی ہے یہ صرف ہمارا ہی مسئلہ تو نہیں ہے, ساری دنیا کا نو انسانی کا مسئلہ ہے. تو اتنا کنونسنگ ہے, اتنا جو ہے نا وہ ریزنیبل ہے, اپیلنگ ہے. تو یہ تو دنیا کو مسلمان بنا سکتے ہیں یار, تو اپنے بندے کیوں ڈرین کریں. مطلب یہ بڑی ایک پریکٹیکل ماڈل ہے کہ پتہ نہیں اللہ کی کیا حکمت ہے, لیکن بہرحال چلیں. محرومی پریکٹیکل ماڈل ہے آج کے دور میں اسلام کے نفاذ کے حوالے سے. اور اس میں وہ مطلب کوئی ایسی انسان سمجھ, یہی میں آپ کو کہہ رہا تھا نا کہ جو وہ ماڈل ہے وہ تو آ ہی نہیں سکتا, اس لیے اس کے نعرے کوئی جتنا مرضی لگاتا رہے تو اس کو تو ڈالر بھی مل سکتے ہیں. یہ جو آ سکتا ہے تو اس کا کوئی نام ہی نہیں لیتا, یعنی جو فٹ ہو سکتا ہے اس کا کوئی ذکر ہی نہیں کرتا. تو اچھا ڈاکٹر صاحب نے اس میں یہاں جو بات کی ہے وہ بڑی ایک عجیب بات ہے. ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ یہ نہ کسی مسلک کی, نہ کسی مذہبی طبقے کی, نہ پاپائیت کی, نہ برہمنزم کی, یہ کسی کی گورنمنٹ نہیں, یہ عوام کی گورنمنٹ ہوگی. تو جو لوگ مذہبی لوگ جد و جہد کر رہے ہیں, ہمارے ذہنوں میں تو یہ تصور ہوگا کہ بس وہ مذہبی لوگ جو ہے وہ اوپر جو اس کی اقتدار کی بھاگ دوڑ ہے وہ سنبھال لیں گے اور اسلام جو ہے وہ. پہلی بات تو یہ کہ یہ ممکنات میں سے بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ بالفرض کسی وقت کسی کی ضرورت کے تحت جیسے ہو جاتا ہے, افغانستان میں بھی ہوا, اور بھی جگہ کوئی ضرورت ہوتی ہے, اس کے تحت اگر کوئی آ بھی گیا تو وہ مطلب اتنا استبدادانہ جابرانہ نظام ہوگا کہ لوگ جو ہے نا وہ زرداری کو یاد کریں گے. اس کی وجہ مائنڈ سیٹ ہے جیسے نا. صحیح ہے. اور اس میں آپ ویسے مطلب دیکھیں نا مقامات مقدسہ ہیں, ہم جاتے ہیں سعودی عرب جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اور وہاں 40 دن رہتے ہیں, 30 دن رہتے ہیں, 35 دن رہتے ہیں, واپس آتے ہیں. بس آپ وہاں گھٹن نہیں محسوس کرتے, کرتے نا, محسوس کرتے ہیں. ابھی آپ ایران جائیں آپ کو وہاں بھی محسوس ہوگا. وہ بلکہ مجھے یاد آیا کہ آپ کو یاد ہے نا جو بڑی متنازع تقریر ہو گئی تھی رشید ارشد صاحب کی سالانہ اجتماع. جی. تو اس میں انہوں نے یہ بھی تازہ عمرہ کر کے آئے تھے, بھگت کے آئے ہوئے تھے نا, تو وہاں انہوں نے کہہ دیا کہ زمین کے سب سے مقدس چپے کے اوپر شاید کوئی ایسے ہی الفاظ تھے کہ سب سے بدترین خلائق جو ہے نا وہ مسلط ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. تو مطلب یہ اصل میں اس ایکسپیرینس سے جو گزرتا ہے تو وہ پھر ایک نیچرل ری ایکشن آتا ہے اس کے اوپر. تو یہاں پہ بھی وہی اسی طرح کی کوئی بدترین خلائق اگر مسلط ہو جائیں تو پھر کیا کریں گے. صحیح. پھر آپ کو لگے گا یار اس سے تو یہی بہتر تھا جو تھا. ٹھیک ہے. اچھا ایک ہمارا المیہ یا اس میں کہتے ہیں کہ ہمارا جو پرابلم تھوڑی سی کہ ہم جمہوریت اور جدید اسلامی ریاست میں کے حوالے سے جمہوریت کی نفی تو ہم بہت شدت سے کرتے ہیں, جو خاص طور پہ پاپولر ساورنٹی کے معنی میں آتی ہے. لیکن یہ چیزیں کیوں نہیں اس طرح ہائی لائٹ کرتے, ہم کر سکے یہی تحریکیں. یار یہ تو دیکھنے وہی ہے, مطلب جسے وہ کہا نا گلا گھٹ جانے کی وجہ نا, وہ اتنا ویژن ہی نہیں ہے نا, سوچ ہی نہیں ہے, زمانے کی اتنی سمجھ ہی نہیں ہے, عصر حاضر سے ناواقفیت ہے. ٹھیک ہے. اور اب تعصبات ہیں کہ مغرب سے تو جو بھی شے آئی ہے نا تو وہ جائز نہیں ہے, وہ ناجائز ہے, کفر ہے, شر ہے, فی نفس ہی شر ہے. آلات کو بھی شر بتاتے ہیں, ان آلات کو بھی کہتے ہیں جو استعمال کر رہے ہیں. اچھا ایک سوال یہ بھی پیدا کہا جاتا ہے یا اس کے بارے میں کاؤنٹر کے طور پہ کہ جدیدیت مکمل مطلب اسلام سے مطابقت نہیں رکھتی. ہاں یہ تعصب درست ہے. میں آپ کو بتا چکا ہوں نا, میں نے تو سب سے پہلے میرے علم میں جو ہے نا یہ کیونکہ وہ ایک دجال کے موضوع بنایا انہوں نے, اسرار عالم صاحب نے کئی کتابیں لکھی. حاصل جو مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ تھا کہ جدیدیت کی ہر شکل یعنی ترقی کی جو بھی صورت ہے نا, جس نے نیچر کے اندر ذرا سی بھی تبدیلی لائی ہے تو وہ دجل ہے اور دجالیت ہے. یعنی آپ سوچو بندے نے حل سے شروع کیا, جب انسان نے حل بنا لیا تو یہ دجالیت کا آغاز ہو گیا.
یعنی پتہ نہیں ناخنوں سے کریت کے تو بیج بوتے تھے پہلے، پتہ نہیں کیا کرتے تھے، تو وہ تو ٹھیک تھا، لیکن ہل بن گیا تو یہ پہلا تو ٹریکٹر تو پھر آپ سوچو کہ کتنا مہا قسم کا دجل ہو گیا. اور لیکن اس بندے کو میں اس لیے کریڈٹ دیتا ہوں کہ وہ جہاز پہ نہیں بیٹھتا، وہ ریل پہ سفر نہیں کرتا ہے. جو مجھے پتہ چلا تھا اس وقت تو وہ تو گاؤں میں رہتے ہیں وہ صاحب، اور کبھی شہر میں آنا پڑے، بہت کوئی سواری استعمال کرنی پڑے تو وہ جیسے لیسر ایول کے طور پہ تو وہ صرف رکشے پہ بیٹھتے ہیں، رکشے سے اوپر کی کوئی سواری استعمال نہیں کرتے. تو ایک بندہ اس کو ہم کہیں گے جی ان کو غلطی ہے، وہ ہمیں ان سے اختلاف ہے، انہوں نے ٹھوکر کھائی ہے، اجتہادی خطا کی ہے، لیکن یہ کہ جو سمجھا ہے پھر اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں بندے. ادھر جو ہمارے جو لوگ ہیں بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، بڑے موٹے موٹے الفاظ میں تحریریں لکھتے ہیں، آپ پڑھیں گے تو سر پکڑ کے بیٹھ جائیں گے، معلوم ہوگا کہ پتہ نہیں کس کو سمجھایا، فرشتوں کو سمجھایا، کس کو سمجھایا، بندوں کو تو سمجھ ہی نہیں آتی ہے، اتنی ثقیل زبان ہوتی ہے. صحیح. تو اس سب کے ساتھ جو ہے نا وہ جو ثابت کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ ہوتا ہے کہ جناب مغرب سے آنے والی ہر شے جو ہے نا، بس یہاں تک بھی ہے کہ یہ دیکھیں موٹر سائیکل ہے نا مغرب نے بنایا، یہ فی نفس ہی شر ہے. اس پہ دیکھو نا عورت بیٹھتی ہے جب پیچھے تو کس طرح بیٹھی ہوتی ہے، تو وہ بڑا فحاشی والا انداز ہے، بے حیائی والا انداز ہے. بیچارے یہ نہیں سوچتے کہ گھوڑے پہ بیٹھنا تو موٹر سائیکل پہ بیٹھنے سے زیادہ جو ہے وہ ایک آکورڈ سا لگے گا نا. پھر موٹر سائیکل تو پھر بھی اس کے مقابلے میں گھوڑا تو وہ تو اللہ نے بنایا، وہ کیوں نہیں پھر. تو اچھا ایک طرف یہ ہر شکل، موبائل آپ ان کے پاس دیکھیں تو نیا سے نیا ہوگا، گاڑی دیکھیں نئے ماڈل کی ہوگی. ان میں سے کچھ وہ بھی ہیں جو رہتے ہی امریکہ میں ہیں یا کینیڈا میں، رہائش مغرب میں ہیں، سارے اس کی جو مغربی تہذیب میں لتھڑے ہوئے ہیں سرتا پا. لیکن کتابی فتویٰ جو اور بیانیہ یا نیریٹو جو بیان کریں گے یہ سارا شرعی سرتا پا شرعی شرعی، خود بھی اسی میں لٹھڑے ہیں. تو یا تو بندہ کم از کم اسرار عالم والی اس کے اندر وہ ہو نا، جرت تو ہو تو چلیں ٹھیک ہے بھائی، وہ پھر کٹے نا، پھر سمجھ آتی ہے. اصل میں آپ اگر کوئی ایکسٹریم کے رائے بنا لیں، بن جاتی ہے آدمی کی ایک رائے پہ، اس پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو سمجھ آئے گی یہ ایکسٹریم کی رائے ہے، ناقابل عمل ہے، ٹھیک ہے نا. پھر آپ کوئی دوسرا دھکا کھائیں گے تو کوئی سینٹر میں آئیں گے. صحیح. آپ اپنے کمرے میں بیٹھ کے ایک ایکسٹریم کی رائے بنا لیں، عمل کریں نا، تو وہ ساری زندگی اسی جگہ پہ آپ کی رائے ٹکی رہے گی، آپ کو اگلی سبق ہی نہیں ملے گا نا. سبق تو عمل کرنے سے ملے گا. صحیح ہے. تو پریکٹیکل ماڈل پھر ہمارے سامنے یہی آتا ہے کہ جو بھی انسانی تہذیب نے یا معاشرے نے ایک عمرانی ارتقاء کر لیا ہے اور اس میں جو اس کی مثبت چیزیں ہیں اس کو اختیار کیا جائے اور وہ انسان کی اجتماعی میراث سمجھ کے اس کو اڈاپٹ کیا جائے، اور اس میں جو خرابی والا پہلو، حکومت کا تقاضا یہی ہے، عملی تقاضا بھی یہی ہے. یہ تو ہو نہیں سکتا کہ آپ معاشرے کو واپس پیچھے لے جائیں. اس میں ڈاکٹر صاحب نے جو جدید جمہوریت کا جو کمپیریزن کیا ہے، مطلب آج کی ہماری اس ڈیبیٹ سے بالکل کہیں یہ مغالطہ نہ آ جائے کہ ہم موجودہ دور کی وہ اس کی کلین اس سے اتفاق کر، بری چیزیں بھی ہیں نا. یہ تو ڈاکٹر صاحب کا مستقل اصول ہے کہ اس جدید تہذیب کی کچھ اچھی چیزیں بھی ہیں کچھ بری ہیں، جو اچھی ہیں وہ لے لو، جو بری ہیں چھوڑ دو. تو اس حوالے سے جمہوریت کے جو ڈفرینشیٹ کیا ہے اور اس کو جو خرابی بتایا ہے وہ کیسے بتایا ہے، اور جو جدید جمہوریت کی شکل ہے اس کو ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں جمہوری اصولوں؟ ایک سیکنڈ میں آپ ہمارے یہاں عام رجحان یہ رہا ہے مذہبی حلقے کا خاص طور پہ کہ آپ کسی کو جب لیتے ہو نا کہ بھئی یہ ٹھیک ہے تو پھر اس میں کوئی برائی نہیں مانتے، پورے کا پورا مکمل فرشتہ سمجھ کے لیتے ہو. شخصیات کے ساتھ بھی یہی کرتے ہو. اور جب آپ کسی کو چھوڑتے ہو تو اس کو جو ہے نا یہ نہیں سمجھتے اس میں کوئی خیر بھی ہے، بالکل اس کو سمجھتے ہو سراپا شر ہے، سرتا پا شر ہے. یہی مغربی تہذیب کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ، یہی افراد کے. اب دیکھیں نا مولانا مودودی کی 2-4 چیزیں ایسی ہوں گی جن سے آپ کو اختلاف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ کہ مذہبی طبقہ پورے مودودی سب کو اٹھا کے پھینک دے گا. اسی طرح کوئی بندہ یہ کہے جی اصلاحی صاحب کو غصہ بہت آتا تھا اس لیے ان کی ایک کتاب ہی نہیں پڑھنی چاہیے. تو یہ ہے نا وہ اس کے اپنے ایک انتہا پسند ہونے کا اور بالکل ہی یعنی کانا دجال ہونے کی علامت کہ بھئی جو اچھی شے لے لو، جو بری شے اسے چھوڑ دو. بالکل صحیح. جو آپ کو اچھی نہیں لگتی. ابھی ڈاکٹر صاحب نے جو جدید جمہوری اصول اور اس حوالے سے جو چیزیں جو ہیں وہ بیان کی ہیں، ریپبلکن فارم آف گورنمنٹ، یہ کیسے تھوڑا سا مختلف ہے، یہ خود ڈاکٹر صاحب کی زبانی سن لیتے ہیں ذرا اگر پلے کرتی چیز کو. کہ جس طریقے سے یہ تبدیلی خلافت میں آئی ہے اسی کا ایک عکس ہے جو ملوکیت میں بھی آیا ہے. پہلے ملوکیت شخصی چلی آ رہی تھی، فرعونیت ہو، نمرودیت ہو، شخصی.
لیکن اس کے بعد جمہوریت کا دور آیا، پاپولر ساورنٹی. لیکن یہ پاپولر ساورنٹی کیا ہے؟ علامہ اقبال نے ابلیس کے ایک مشیر کی زبان سے جو کہلوائے ہیں الفاظ کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تر. یہ باتیں جو علامہ اقبال نے کہی تھی آج سے سمجھئے 60-70 سال پہلے، وہ باتیں اب کہہ رہے ہیں مغربی مفکرین کہہ رہے ہیں. نوم چومسکی کہہ رہا ہے، جو اس وقت کا کنٹمپریری جو فلاسفرز ہیں امریکہ میں، ان میں بہت ہی ان کی اونچی فہرست میں شامل ہے کہ یہ سارا فراڈ ہے، یہ جمہوریت، اس کی کوئی حقیقت نہیں. یہ پریس کی آزادی اور یہ جمہوریت، یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ فراڈ کے سوا کچھ نہیں. تو نے کیا دیکھا نہیں مغرب کا جمہوری نظام، چہرہ روشن اندروں چنگیز سے تاریک تھا. لیکن یہ جو آخری الفاظ تھے اس شعر کے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری نظام، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر. یہ خود شناسی و خود نگری آدم کو کس نے عطا کی ہے؟ نوع انسانی کو یہ تحفے محمد الرسول اللہ نے عطا کی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. آج سے 1400 برس قبل جو نظام قائم کیا تھا، جو خلافت راشدہ کے دوران للی ان بلوم جسے ہم کہتے ہیں، جب پھول پوری طرح کھلا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں، تو وہ جو نظام ہے اس نے جو دیا تھا، جو حریت فکر، آزادی رائے، تنقید کی آزادی، مساوات، عدل میں مساوات، قانونی مساوات، سماجی مساوات، اس حد تک کہ خلیفہ اور ایک خادم سفر کر رہے ہیں اور ایک منزل میں خلیفہ جو ہے وہ اوپر بیٹھا ہوا ہے سواری کے اور خادم آگے چل رہا ہے پیدل مہار پکڑے ہوئے، دوسری منزل میں خادم اوپر بیٹھا ہوا اور خلیفہ آگے چل رہا ہے. یہ ظاہر بات ہے کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں، علامہ اقبال نے جو کہا کہ ہر کجا بینی جہان رنگ بو آنکھ از خاکش بروید آرزو، یا ضرور مصطفیٰ اورا بہاس، یا حنود اندر تلاش مصطفیٰ. یوں سمجھیے کہ شیطنت نے در حقیقت اس کا جواب دیا ہے کہ اگر آج محمد الرسول اللہ نے لوگوں کے اندر یہ ہیومن ایکویلٹی اینڈ فریڈم اور فریٹرنٹی کے اصول جو ہے عام کر دیے ہیں، تو مجبوراً اب ہم اس ملوکیت کی، اس ہیومن ساورنٹی کی جو گندگی کی بہت بڑی گٹھڑی تھی جو ہم ایک شخص کے سر پر رکھا کرتے تھے، اب وہ تولا تولا ماشا ماشا عوام میں تقسیم کر دیں گے. گندگی تو گندگی ہی رہے گی. ہیومن ساورنٹی کی کوئی بھی فارم ہو، وہ پرسنل ہو یا پاپولر ہو، وہ کفر ہے اور شرک ہے. ہیومن ساورنٹی کی کوئی بھی فارم، پرسنل یا پاپولر، گندگی ہے، غلاظت ہے. اور اس کے مقابلے میں جو وائسرنسی کہ کوئی بھی فارم ہو، کوئی بھی فارم ہے. لیکن نبوت کے ساتھ شخصی تھی داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، لیکن نبوت کے بعد اب کوئی بھی نہیں ہو سکتا. صحیح ہے، کیونکہ یہ تو نبوت چونکہ نبی معمور من اللہ ہے، اس لیے وہ ہے. اب کوئی اور اٹھ کے کہے، بعض لوگ اب بھی سمجھتے ہیں نا کوئی بادشاہ بن جائے تو بس ٹھیک ہے، وہ حضرت سلیمان کی طرح اللہ کے احکام نافذ کرنا شروع کر دے تو یہ خلافت ہوگی. نو. چلیں کچھ کویسچنز ہیں. رضوان سرور عباسی صاحب کہتے ہیں کہ کیا موجودہ تنظیم اسلامی تنظیمی سوچ دوسری تنظیمی سوچ کے مطابقت رکھتی ہے، دوسری تنظیموں کی سوچ سے مطابقت رکھتی ہے؟ مثلا حزب التحریر، کیا وہ بھی ڈرامہ کر رہے ہیں خلافت راشدہ کے نام پر؟ حزب التحریر جو بھی ان سے مخلص لوگ ہیں، بہت محنتی ہیں، کھپتے ہیں، بیچارے جان لگا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو ڈرامہ تو میں نہیں کہوں گا. لیکن یہ کہ بہرحال یہ جو فیڈنگ ہوتی ہے نا کسی طرف سے، وہ بنیادی بات یہی ہوتی ہے کہ آپ کو، اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اس دور میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں نا دین کی طرف، تو یہ زیادہ انجینئر ہوتے ہیں، ڈاکٹر ہوتے ہیں، سوشل سائنسز کے بندے نہیں. ہاں بالکل صحیح. تو ان کا وہ ویژن نہیں ہوتا اس میدان میں نا. مولانا مودودی ہیں یا ڈاکٹر صاحب تو اگرچہ خود تو ڈاکٹر ہیں، لیکن آپ کو پتہ زندگی کھپائی ہے اسی میں، اور پھر ان کی خوش نصیبی ہے کہ ہندوستان میں جو بھی ان کا اس میدان میں، جیسے مولانا ابوالکلام تھے یا علامہ اقبال تھے یا مودودی صاحب تھے یا اصلاحی صاحب کا بھی بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے اس میں. تو مطلب ان کے بہت قریب رہے ڈاکٹر صاحب، تو ان کا وہ ذہن تو اللہ نے انہیں دیا ہوا تھا، ایک ذہن رسا تھا، تو یہ چیزیں انہیں سمجھنے میں دیر نہیں لگی. تو لیکن عام طور پہ جو لوگ برطانیہ میں رہیں یا مغرب میں رہیں اور وہاں پہ وہ فزیکل سائنسز کی تعلیم حاصل کریں، تو جب وہ اسلام کی طرف آتے ہیں تو وہ اس کو یعنی ان سوشل سائنسز میں ان کی سوچ ایک بچگانہ سی سوچ ہوتی ہے، اس کے اندر میچورٹی نہیں ہوتی.
تو ان کا معاملہ یہ ہے. لیکن یہ بات یہ ہے کہ حزب التحریر والوں کے ساتھ آپ بیٹھیں تو وہ آپ کو مطلب اپنے کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. انہیں پتہ ہے یار ہمارا نظام کیا ہے, اور تھوڑے بہت فرق کے ساتھ آلموسٹ اس کے قریب ہے. ٹھیک ہے, اگرچہ کہ وہ ان سے آپ بات کریں گے انہیں یہ سارا غلط نظر آئے گا جو کوئی ڈاکٹر صاحب نے بیان کیا, وہ اپنی آنکھ سے جب دیکھیں گے. لیکن جو میں نے ان سے سمجھنے کی کوشش کی ہے یا جو دیکھا ہے ان کی کتابوں میں جس طرح لکھا ہوا ہے, الفاظ کا فرق ہے. کچھ چیزوں میں ایک آدھ چیز ان کی ایسی ہے کہ جو کریکشن مطلب ٹھیک کرنے کی بڑی بیسک قسم کی جو چیزیں. باقی یہ کہ وہ کوئی جس طرح کی سوچ میں نے تنظیم میں دیکھی ہے وہ حزب التحریر کی بھی نہیں ہے, وہ تقی عثمانی صاحب کی بھی نہیں ہے, وہ کسی عالم دین کی بھی نہیں ہے. یہ تو بس اچھا مزے کی بات ہے, میری سمجھ کے مطابق وہ ملا عمر کی بھی نہیں تھی. انہوں نے ملا عمر کی بھی جو بھی خود سوچی ہے وہ ملا عمر کے سر پہ تھوپ کے کر کے اڈاپٹ کر دی ہے. رضوان صاحب کہتے ہیں کہ کیا اسلامک پریزیڈینشل سسٹم ہی حل ہے ڈاکٹر اسرار کے مطابق؟ حل تو دیکھیں, بنیادی بات یہ ہے کہ اللہ کی حاکمیت کے لیے اگر پارلیمانی نظام بھی ہو تو وہ بھی ہم اسے یہ تو نہیں کہیں گے کہ یہ اسلام نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. ڈاکٹر صاحب کا کہنا یہ تھا کہ یہ جو صدارتی نظام ہے یہ نظام خلافت کا جو طرز حکومت ہے اس کے قریب ترین ہے. ٹھیک ہے, ہاں اس سے بہت ہی قریب آ جاتے ہیں, اور یہ آئیڈیل ہے. اور ویسے بھی جو ایوولوشن ہوا اس کے اعتبار بھی دیکھیں نا تو یہ جو پارلیمانی ماڈل ہے یہ برطانیہ کا ہے, اور اس سے ایوالوڈ ماڈل ہے جو امریکہ کا ہے وہ پریزیڈنشل. خلیفہ تاحیات ہوگا؟ نہیں بھائی, لیکن پریزیڈنشل سسٹم کا اگر یہ معنی لے لیا جائے نہیں ایسا نہیں ہے. تو جہاں پریزیڈنشل سسٹم ہے وہاں 4 سال کے لیے ہوتا ہے یار. تو پریزیڈنٹ بھی منتخب عوام کے نمائندوں سے ہو کے آئے گا؟ نہیں ڈائریکٹ منتخب. ٹھیک ہے, براہ راست منتخب. چلیں. عمر جمیل صاحب ہیں, وہ کہتے ہیں کہ شیب ابی طالب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رائج الوقت قبائلی نظام کا سہارا لینا, اور اسی طرح یوسف علیہ السلام کا دین الملک میں بھی عہدہ طلب کرنا, بالآخر ملک کا اختیار حاصل کر لینا, کیا یہ ظاہر نہیں کرتا کہ رائج الوقت نظام سے بالکل الگ ہو کر بیٹھ جانا اور نظام میں کسی قسم کی شرکت سے اجتناب کرنا درست نہیں؟ یہ مخالفین کو اوپن پلینگ فیلڈ دینے کے مترادف ہے. اچھا دیکھیں, یہ جو بات وہ کہہ رہے ہیں اس مطلب ان کا یہ ہے کہ جو اس وقت یعنی جو بھی سرکردہ لوگ ہیں ان کے ساتھ شامل ہونا, اور مطلب جیسے ہمارے یہاں مطلب اسی سوچ پہ جماعت اسلامی نے الیکشن میں آئی تھی نا, تو اس میں شعب بنی ہاشم کا تو انہوں نے ذکر غلط کیا ہے. وہ تو حضور نے تو نہیں لیا نا, حضور کو تحفظ دے رہے تھے حضرت ابو طالب. یہ ایک ایسی شے ہے کہ جیسے آج ہماری ریاست پاکستان اور ایک شہری کو ڈیمانڈ کر رہی ہو دنیا, اور ہماری حکومت کہیں ہم نہیں دیتے. ٹھیک ہے, تو دنیا اس کو جو ہے نا پابندیاں لگا دے, جکڑ دے اور کنٹین کر دے. تو اس وقت جو تھے نا خاندان کے سربراہ ابو طالب تھے, انہیں حضور سے خصوصی محبت تھی, انہوں نے قریش کا مطالبہ ماننے سے انکار کر دیا, وہ پروٹیکشن ان کو دیے رکھی. اس وقت وجہ سے قریش نے پورے خاندان کو وہاں پہ بند کر دیا. ٹھیک ہے, تو بعد میں جب ابو طالب کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعد ابو لہب سربراہ بنا تو اس نے انہیں پروٹیکشن اٹھا لی. تو بنی ہاشم میں ان کا کام مطلب اب تو کوئی مسئلہ نہیں رہا, تو یو ٹرن ہو گیا. پرویز شروع صاحب آ گئے جیسے یہاں پہ تو وہاں پہ ابو طالب آ گئے. تو یہ اس طرح کی چیز تھی, اس کو اس کے ساتھ نہیں جوڑنا چاہیے. اب آتے ہیں اصل سوال کی طرف. دیکھیں اس سوال میں اگر کوئی وزن ہو بھی اور یہ حکمت عملی اختیار بھی کی جائے تو اپنے اصولوں پہ تو کمپرومائز کیے بغیر ہی ہوگا نا. ٹھیک ہے, یہ تو میرا خیال ہے انہیں اس سے تو اختلاف نہیں ہوگا کہ پھر یہاں آ کے جب آپ اس میدان میں آئیں تو جو بھی یہاں سکہ رائج الوقت ہے, دھونس, دھاندلی, جھوٹ, فریب, وہ سارا بھی آپ اختیار کر لیں. یہ تو وہ نہیں کہنا چاہیں گے میرا خیال ہے کبھی بھی, اور اگر یہ کہنا چاہیں تو بہت ہی غلط بات ہوگی, پھر اس کو کوئی بھی صحیح نہیں سمجھے گا. تو جب جماعت اسلامی پہلی دفعہ الیکشن میں آئی تھی تو ان ساری پابندیوں کے ساتھ, بلکہ انہوں نے حضرت یوسف کی مثال دی ہے, تو جماعت اسلامی تو اس کی بھی قائل نہیں تھی کہ کوئی خود اپنے لیے ووٹ ٹکٹ مانگے نا کہ ہمیں ٹکٹ دو. وہ تو ایک پنچایت ہوگی جو فیصلہ کرے گی کہ اس علاقے کا ٹکٹ کس کو دینا ہے, اور جو کینڈیڈیٹ ہوگا وہ اپنے علاقے میں اپنے لیے ووٹ نہیں مانگے گا, اس کے لیے وہ کمیٹی ہی ووٹ مانگے گی.
اس نے مانگنا بھی دوسرے علاقے میں جا کے کسی دوسرے کینڈیڈیٹ کے لیے ووٹ تو مانگے گا، اپنے لیے نہیں مانگے گا. تو جماعت نے تو بڑے سخت شرائط لگائی تھی. تو ان شرائط کے ساتھ اگر کوئی جاتا ہے تو بہرحال اس کو ہم کہیں گے، یہ ہم صحیح نہیں سمجھیں گے طریقہ کار کے اعتبار سے، لیکن یہ کہ ہم اس کے خلوص و اخلاص پہ انگلی بھی نہیں اٹھائیں گے، اور اس کی ایفرٹ یقیناً اللہ کے نزدیک بھی جو ہے وہ یعنی ثواب کے طور پر، اور اس کی ایک عذر کے طور، یعنی جسے کہتے ہیں قطع عذر کے طور پر لی جائے گی، معذرتاً الی ربکم کے درجے میں سمجھی جانی چاہیے. اچھا، اب اس میں ایک انہوں نے جو یوسف علیہ السلام ایگزسٹنگ سسٹم جیسا کچھ بھی تھا اس میں انہوں نے ایک عہدہ قبول کیا تھا. تو یہ ایک فرق ذہن میں رکھیں کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، اور ہمیں ان کے اسوہ کو فالو کرنا ہے. اور قرآن مجید نے یہ چیز بھی بتائی ہے، لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ مِنْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، شریعت بھی رکھی ہے اور طریقہ بھی رکھا ہے. طریقے اپنے اپنے، ہمارے لیے موسوی نہ شریعت ہے نہ موسوی منہج ہے، اور اسی طرح نہ یوسفی منہج ہے ہمارے لیے، وہ ان کے لیے خاص تھا، اور ان کا معاملہ بہت سے اعتبارات سے خاص ہے. تو یہ بھی نہیں معلوم کہ ان کے پاس سارا اختیار آیا بھی تھا یا نہیں آیا تھا، کیونکہ وہ جو بھی اس وقت کے بادشاہ تھے ان سے تو پھر اقتدار چھین کے تو فرعونیوں کے پاس چلا گیا تھا، قبطیوں کے پاس چلا گیا تھا، اور یہ غلام ہو گئے تھے سارے. تقریباً 100 سال کے اندر یہ ریولوشن آ گیا تھا. تو بنی اسرائیل کے خلاف تو نہیں آیا تھا نا، وہ تو انہی چروائے بادشاہوں کے خلاف آیا تھا. تو لیکن اس سے قطع نظر ہمارے لیے تو ہمارا منہج ہے. اب یہاں پہ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ یعنی جو الیکشن پروسیس میں جاتے ہیں اگر، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ حصہ ہی نہیں لے سکتے جب تک کہ آپ اس کو جائز نہ مانیں، اور آپ باقاعدہ جو ہے نا اس نظام سے وفاداری، اور پھر جب آپ ووٹنگ پروسیس میں تو آپ حکومت کو ایک جائز حکومت اور وہ سارا کچھ مان کے تو آپ وہاں پہ بیٹھتے ہیں. آپ اپوزیشن کا رول نہیں ادا کر سکتے. اور آج کے دور میں یہ بات کہنا نا کہ جی آپ اسمبلی میں جا کے ہی تو کوئی اسلام کی خدمت کر سکتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے. جتنا مؤثر رول ایک پریشر گروپ ادا کر سکتا ہے، اتنا اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگ نہیں ادا کر سکتے. بلکہ ان کو بھی پھر اسٹریٹ میں ہی آنا پڑتا ہے. ہاں ٹھیک ہے. ہاں، بہت مؤثر آواز آپ ایک عوام سے اٹھا سکتے ہیں، اور اب تو سوشل میڈیا کے دور میں آپ اور بھی بہت زیادہ افیکٹیولی بات کر سکتے ہیں. جی بہت شکریہ خالد صاحب آپ کا. آج ہم نے ڈاکٹر صاحب کی عمرانی فکر کا جو ایک گوشہ ہے سیاسی نظام عصر حاضر کے حوالے سے، اس پہ خود ڈاکٹر صاحب کی زبانی چیزیں جو ہیں وہ سمجھنے کی کوشش کی ہے. ابھی کچھ چیزیں ان کی تحریری جو ہیں وہ بھی باقی ہیں، انشاءاللہ کل کے پروگرام میں اس کو کنٹینیو کریں گے. ایک امپورٹنٹ ٹاپک ہے، اس پہ غور و فکر کرنا، سوچ و بچار کرنا. ہمارے جو ذہن رکھنے والے لوگ ہیں، جو سوچ رکھنے والے لوگ ہیں، اور اس حوالے سے جو کام کرنا چاہتے ہیں، تو ان چیزوں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، ان کو آگے پھیلانے کی ضرورت ہے، ان کے اوپر مزید جو ہے ان کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. یہ بہت اہم گوشے ہیں مولانا مودودی کے، علامہ اقبال کے، اور اس وقت پس منظر میں جانے ہمارے تمام لوگ یعنی جو بھی ان چیزوں سے دلچسپی رکھتے ہیں انہیں پھیلائیں، عام کریں، اس کو لوگوں تک پہنچائیں، تاکہ جو خلافت کے حوالے سے ہمارے پڑھے لکھے لوگوں کے اندر غلط فہمیاں ہیں اور مغالطے ہیں ان کا ازالہ ہو سکے. بالکل صحیح. تو جواب نامے کی کا آج کی جو ایپیسوڈ ہے یہاں اس کا اختتام ہوتا ہے. کل انشاءاللہ پھر ہم اسلام کا سیاسی نظام عصر حاضر میں، عہد حاضر میں کس طرح کا اور کیسے ہو، اور اس کے اصول اور اس کے اوپر جو مباحث ہیں، خاص طور پہ یہ جو ہمارا ماڈرنسٹ کا طبقہ ہے جس میں ڈاکٹر صاحب کا نام ہم زیادہ جو ہے اس کے اوپر فوکس کرتے ہیں، کیونکہ بہرحال ایک ہمارا ایک بڑا اہم تعلق ہے ڈاکٹر صاحب کی فکر کے ساتھ، سوچ کے ساتھ، اور اسی کو ہم لے کے چل رہے ہیں. تو انشاءاللہ کل پھر اس ڈیبیٹ کو ہم دوبارہ آپ کے سامنے لے کے آئیں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے مجھے اور میری ٹیم کو. اللہ حافظ.